علامہ صاحب ہم نے تو سحر نشریات میں بھی حضرت خدیجہ کے بارے میں گفتگو کی، اور آج بھی ابتدا میں بھی میں نے کچھ وہ چیزیں جو آپ نے مجھے سحر نشریات میں بتائی تھی، کچھ جو میں پڑھ رہی تھی کافی دنوں سے، تو وہ میں نے ناظرین کرام کے سامنے رکھی. وہ غار حرا والی بات کہ وہ اتنے دور بھی لے کر جاتی تھی کھانا، جو محبت اور عقیدت تھی علامہ صاحب. وہ ناظرین جو اس وقت افطار نشریات دیکھ رہے ہیں اور سحر کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے نشریات، جو محبت اور عقیدت تھی بطور زوجہ، کیا مثال ہے، ایگزامپل سیٹ کرتی ہیں وہ آج کل کی خواتین کے لیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دو باتیں پہلے ابتدائی طور پر تمام ناظرین اور سامعین. اللہ کی مخلوق میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونا تو دور کی بات، ان جیسا بھی کوئی نہیں. بے شک، یہ فائنل بات. بالکل. جس کسی کو کچھ ملا ہے میرے نبی کی برکت سے ملا ہے. بے شک. نبی کو کسی کی برکت سے نہیں ملا، نبی کی برکت سے دوسروں کو ملا ہے. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امت کی ہر جو بھی ہیں وہ سب صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ نجی زندگی ہو یا محفل کی زندگی ہو، اور پھر پوری کائنات میں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ہستی ہیں جن کی ہر ادا لکھی گئی ہے، محفوظ کی گئی ہے. اگر یہ فیملی لائف نہ ہوتی تو ہمارے پاس کس کی مثال ہوتی؟ ایگزامپلز ہی نہ ہوتی. بالکل ایسی بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے، جبکہ ظاہری عمر شریف گنتی کی ابھی 25 برس ہے، بیعت فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ان کے پیغام پر. حضرت خدیجہ نے پیغام، خود پیغام بھیجا نفیسہ کے ذریعے. آپ کی سہیلی تھی. جی. تو میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ آج اگر لڑکی کی طرف سے پیغام آئے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی برا سمجھے. ایسی بات نہیں. لڑکی کو بھی برا سمجھیں گے اگر لڑکی اپنی کسی سہیلی کے تھرو کسی کو نکاح کا پیغام بھجوائے. ہاں جی. یہ کیسی تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف سے پیغام جا سکتا ہے. حالانکہ وہ لوگوں نے رسم بنا لی جی لڑکے والے بات تو کریں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ نکاح اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں رہ کر بھی عزت والی تھی. ادھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو ان کی نگاہیں بھی تو جج کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ یہ ہستی ان سب کے درمیان کیسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور 25 برس اتنے پیار اور وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، پوری کائنات میں مثال ہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کروڑوں سلام، سب سے پہلے ایمان لاتی. سبحان اللہ. اپنے شوہر کے بارے میں اتنا یقین، ظاہر باطن ایک، سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں، سب سے پہلے نماز پڑھتی ہیں، سب سے پہلے قرآن کی سمجھ، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، حضور کی اولاد ان سے، حضور ان کو یاد کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے نہیں مانا اس نے مانا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا وہ ایمان لائی، جب لوگوں نے مجھ سے ہاتھ روکا اس نے مجھ پہ خرچ کیا، اور اللہ نے مجھے اولاد بھی اسی سے دی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی سلام بھیجتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کے لیے زمرد کا محل جنت سبحان اللہ بنایا. کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے. پھر غم گسار
ہر حال میں ساتھ دینا. شیب ابی طالب کا مرحلہ کوئی آسان نہیں تھا, بول چال میل جول سب کچھ بند ہو گیا تھا. اس حالت میں بھی, اور پھر وفاداری, غم گساری, ایثار, خدمت, میں جس پہلو سے دیکھتا ہوں وہ مثالی خان. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہی جس کا ذکر بھی علامہ صاحب نے کیا, کفار مکہ نے, اگر ہم سمپلیفائی کر کے ورڈز میں اپنے ناظرین اور حاضرین کے لیے کہیں, ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس موقع پر ان کی زوجہ کی طرف سے جو تسلی کی باتیں, اور پھر ان کو کس طرح سپورٹ کرنا, اور جو تبلیغ کا کام تھا خواتین میں, جو دین اسلام کا پیغام پہنچانا, وہ اور زیادہ انہوں نے شدت کے ساتھ شروع کیا, اور وہ کرتی رہیں. اور پھر یہاں پر گھر میں وہ تسلی بھی دیتی رہیں, ایسے الفاظ کہتی رہیں جس سے اور ہمت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی تھوڑی سی مشکل پڑ جائے تو میاں بیوی بالکل ہمت چھوڑ دیتے ہیں, یا اگر شوہر کے اوپر کوئی تکالیف آ جائیں فائنینشلی یا کسی اور طرح کی, تو خواتین یہ بولنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ پیسے کیوں نہیں ہیں, یہ کیوں نہیں ہے. آپ ناراض نہ ہو, آپ کے منہ سے نکل گیا کہ حضور میں اور ہمت آئے, وہ مناسب لفظ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اتنی پیاری ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا ذکر مبارک ہے, اور ہمیں اس میں کچھ اپنی طرف سے اظہار عقیدت کرنے کا جو یہ موقع ملا, یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اور اللہ پاک ہمارے کہے ہوئے جملوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور فروغ گزاشت سے درگزر فرمائے رب کریم, کہ ان کے اتنے مقام عالی ہیں کہ ہماری زبان اگر گلاب سے بھی دھو لی جائے اور پھر ہم کو ان کی شان میں عرض کریں تو تب بھی ان کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے. بالکل ایسی بات. میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ایسے پہلو یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ پاک نے جس طرح ملکۃ العرب بنایا تھا اور اتنا اللہ پاک نے آپ کو نوازا تھا, تو یہ وہ خاتون ہیں, یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنے مال دولت کو پیش فرمایا, ڈیووشن کیا, اور پورا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں نشاور فرما دیا. اور چھوٹی موٹی کوئی دولت نہیں تھی آپ کے پاس, اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا جو مقام عطا فرمایا تھا. تو روایات کے اندر جو مختلف وہ ملتے ہیں, تو تقریباً 60-70 ہزار ان کے اونٹ تھے تجارتی, جس کے ذریعے سے سامان ان کا وہ منتقل ہوا کرتا تھا مختلف ممالک کے اندر. اسی لیے ملکۃ العرب کہا بھی گیا آپ کو. اور طاہرہ کا لقب بھی آپ کو ملا کہ آپ بہت پاک باز خاتون تھیں فطرتاً, اور اللہ کی ظاہر کے طرف سے ایک منتخب ہستی کی اتنی زیادہ محترمہ بننے والی تھیں. وہ ازواجہ امہاتہم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پھر وہ پوری امت کی ماں بھی بنی, وہ درجہ ملا آپ کو. اور کچھ پہلو آپ کے جو ایسے تھے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کا آپ سے اظہار فرمایا, ایک تو وہ مقام صبح میں سن رہا, علامہ صاحب کی گفتگو حضرت نے بڑے وضاحت کے ساتھ وہ ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے, رازداری کا, کس طرح آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ پہ بھروسہ کر کے ان کو چیزیں ذکر فرمائی. تو وہ ساری چیزیں واقعتاً ہمارے لیے درس ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو ایک یہ کسی منفی پیروپیگنڈے کی طرف لایا جاتا ہے کہ عورت کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا یا بیوی کو مرد کے ماتحت بنایا گیا ہے, اس طرح کی چیزیں کر کے گھروں میں لوگ کبھی کبھی بیوی کو کہتے ہیں کہ جی اسلام نے تو بیوی کو بہت زیادہ کہا ہے کہ وہ اگر سجدہ روا ہوتا تو شوہر کو کرے. یہ ساری چیزیں کر کے ہم ایسا دکھاتے ہیں کہ واقعتاً جیسے اسلام نے بیوی کو کم حق بتایا, حالانکہ اسلام نے سب سے زیادہ یعنی سب سے بڑی وہ امانت جو قرآن کریم کی امانت سب سے پہلے لا کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو بیان فرمائی. اچھا, اس کے جواب میں جو آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جواب دیتی ہیں, وہ دیکھیں یہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی کہ آپ قیام فرماتے ہیں, بہت لمبا سجدہ فرماتے ہیں, آپ رکوع لمبے سجدے فرماتے ہیں, آپ غار حرا کے اندر قیام فرماتے ہیں, وہ چیز اپنی جگہ بجا ہیں. لیکن تسلی کے لیے جو الفاظ فرماتی ہیں, کیا فرماتی ہیں کہ آپ لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, لوگوں کو ملاتے ہیں, تقری الضیف, مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بیواؤں کے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں, مقروض کے قرض ادا کرتے ہیں. یعنی وہ چیزیں آپ نے وہاں آپ کو وہ گنوا رہی ہیں, ماشاءاللہ شمار کرا رہی ہیں, جس کو آج کی زبان میں ہم سوشل ورک کہتے ہیں. اور جن کاموں کو لوگوں نے این جی اوز کا ذمہ سمجھ لیا شاید کہ این جی اوز کے کام ہیں, لیکن یہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صفات بتا رہی ہیں آقائے نامدار کے جن کی خاطر کائنات بنی, کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. جس ہستی کی خاطر پوری کائنات سجا دی گئی, ان ہستی کو وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے لیے اندر تو اتنی بڑی بڑی صفات ہیں کہ آپ اس طرح غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اس میں صرف یہ پیغام نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرنا, بیواؤں کی خبرگیری کرنا, مہمان کی مہمان نوازی کرنا اور صلہ رحمی کرنا, یہ وہ ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے. تو اس میں عورت کی اہمیت
پھر پلس خواتین کی اہمیت، زوجہ محترمہ کی اہمیت، پھر انہوں نے حفظ بھی کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں حافظ قرآن تھیں، جتنا قرآن ان کے زمانے میں نازل ہوتا گیا وہ اس کو یاد کرتی رہیں. اور عام مومنین کے لیے جب حکم ہے کہ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر مقام بلند ایسا ہے کہ ان کے ازواج مطہرات کو تو پوری امت کے لیے پھر بعد میں حرام بھی قرار دے دیا گیا کہ آپ کے ازواج مطہرات وہ پوری امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتے ہیں، مقدس مقام رکھتی ہیں. ان کا احترام، ان کا تقدس، ان کی وہ ساری چیزیں بہت بالا ہیں. اور پھر ان کی ایک خاص بات یہ بھی کہ انہوں نے اس زمانے میں ایک باقاعدہ ادارہ بھی قائم کیا تھا، دار المساکین، جس میں ان بچیوں کو جن کے ماں باپ قتل کرنے کے لیے مجبور کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو ان سے وہ بچیوں کو لے لیا کرتی تھی اور دار المساکین میں ان کی پوری کفالت فرماتی تھی. ان کا انتظام ہوتا ہے کھانا پینا کا، رہنے سہنے کا. جس طرح آج مختلف ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں جس کو آج ہم شاید بھول گئے ہیں. یہ اسلام کے سکھائے ہوئے سبق ہیں. دار المساکین سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قائم فرمایا. وہاں غریبوں کی، مسکینوں کی، خواتین کی خاص طور پہ بڑی دیکھ بھال ہوا کرتی تو تھی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل ورک کا ایک اس وقت ایلیمنٹ ہے وہ وہاں سے شروع ہوا، انیشیلی وہاں سے ہوا ہے. انیشیٹ میں بالکل ابتدائی اسلام سے اس کو پروموٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں ایک بات لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بیوہ سے، 2 مرتبہ کی بیوہ. ہم آج اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا ہے بیواؤں کو کہ کوئی والی وارث، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نبی سے عشق ہو تو نبی پاک کے جتنے نکاح ہوئے ہیں سوائے ایک کے سب بیواؤں سے. علامہ صاحب اس پہ میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی جو میں نے اپنے ارد گرد دیکھی، اور ظاہر ہے خواتین ہمیں بہت بڑی تعداد میں دیکھتی ہیں، تو یہاں پر چاہے کسی کو بات سخت بھی لگے، میں اب علامہ صاحب کے ساتھ یہاں پر گفتگو کے بعد اب میرا بھی وہ والا ہو گیا، میں کہہ دیتی ہوں اگر سخت بات ہے. یہ جو بیواؤں سے آپ نے کہا، یہ نکاح والی جو صورتحال، اور لوگ جو لڑکے ہیں یا مرد حضرات ہیں انہیں اس پر اتنا زیادہ اعتراض نہیں ہوتا جتنا ماؤں کو ہوتا ہے. مائیں کہتی ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو نہیں کر سکتے، ہم کیوں کریں. میں نے دیکھا ہے کافی مرد حضرات اس کے لیے راضی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں، وہ میرا خیال ہمارے ہاں چونکہ ایک سے زیادہ نکاح کا ابھی بھی مسئلہ ذرا تھوڑا سا ٹف ہے، کیونکہ پہلی بیوی بھلے اس کو کتنی ہی راحتیں ملی ہوں وہ پیار کا بٹوارا پسند نہیں کرتی. دوسرا نکاح تو شوہر ویسے تو یہ نہ کہ اولاد کے لیے ایسی بیوہ نہ ہو کہ اولاد کی امید نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کی صرف کفالت کے لیے کرتا ہے تو پھر کیوں منع کیا جاتا ہے. اور ہم اس کو برا نہ سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کریں، لیکن برا نہ سمجھیں. اور اگر کبھی ان کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو آپ کرنا چاہتے ہیں، لازمی بات ہے اگر آپ ویسے عورت کے پاس جائیں گے لوگ بدگمانی کریں گے، تو نکاح کر لیتے ہیں تو وہ بدگمانی کا موقع ختم ہو جاتا ہے. لیکن عورت اگر کمزور ہے اس کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. آپ مفتی صاحب اس پر اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیے، یہ والا جو پہلو ہے. جی بات ساری یہ ہے کہ بیوہ ہمارے یہاں دیکھیں، کچھ میں نے اندازہ کیا کہ بہت ساری شادی بیاہ کی رسومات میں ہم پڑوسی ملک سے اب تک متاثر ہیں. وہاں کا تصور، وہاں کا کانسیپٹ یہاں پہ ہمارے ذہنوں میں اب تک ہے کہ بیوہ کو ایک تو خدا نہ خاص ہم لوگ ڈسلائک کرتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے یہ جو رسومات ہوتی ہیں شادی کی یا مبارکی کے لیے آ رہے ہیں، جیسے اسٹیج پر قریب آتے ہیں دعا دیتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں طلاق یافتہ عورت یا بیوہ کو نہ بلاؤ کیونکہ یہ بیڈ لک ہوگی. اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کا پرچھایا نہ پڑے، یہ وار پھر نہ کرے، بہت ساری چیزیں منہ میں غذا نہ ڈالے یا کچھ ایسا، یا مٹھائی نہ کھلائے دلہن کو. تو اسلام نے اس چیز کو بالکل ڈسکریج کیا ہے. اور اسلام کی تاریخ میں جتنا بھی دیکھ لیں، جس طرح حضرت نے بھی بتایا، فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین سے بڑھ کر کس کا مقام کائنات میں ہو سکتا ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن آپ کے ازواج مطہرات وہ اکثر بیوہ مطلقہ ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ بیوہ ہے تو خدا نخواستہ اس میں کوئی نوست کا ایلیمنٹ شامل ہے، نہیں، بلکہ بیواؤں کی تو خبرگیری ویسے بھی کرنا کہ اگر شادی نہیں بھی کی لیکن اس کی کفالت کرتا ہے، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جسے دن بھر جہاد کرنے والا
روزہ رکھنے والا اور رات کو قائم اللیل ہو, اتنا. تو اگر وہ نکاح کر رہا ہے پھر تو اس کا درجہ اور بھی بہت بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی ہی زندگی سے, اور وہ تو پورے جہانوں کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہیں. انہی کی ہستی سے ریلیٹڈ یہ کچھ باتیں جو ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہم اسلام کا نام استعمال کر کے یا اس کو رسومات کا نام دے کر ہم کیا کیا غلطی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, جسے سدھارنے کی فوراً ضرورت ہے. یہ بھی نہیں آپ کہیے گا کہ ہو سکتا ہے اس میں بہتری آ جائے, آپ ابھی اس کو کریکٹ کریں. اگر کبھی آپ دیکھتے ہیں, اور اس چیز نے مجھے ہمیشہ بڑا ہرٹ کیا ہے کہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی خواتین جو طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں, تو اللہ کے حکم سے ہے کسی کی زندگی میں بھی ایسی کوئی بھی تکلیف, لیکن آپ انہیں ایسے ایونٹس میں ایسی جگہوں میں کہتے ہیں کہ وہ دلہن کے پاس نہ جائے, وہ اس کی جو ہے بدقسمتی ہوگی, وہ اس کے لیے بیڈ لک ثابت ہوگی. تو یہ ساری باتیں ڈسکریج کی گئی ہیں اسلام میں. پلیز اسے اسلام کا نام دے کر یا اس کو کہہ کر کہ اس وجہ سے کچھ ہے یا دینی مسئلہ ہے, بالکل اس کا غلط استعمال الاؤڈ ہو ہی نہیں سکتا کبھی.